بسم الله الرحمن الرحيم. عن نبيشة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. رواہ مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تشریق کے دن کھانے اور پینے کے دن ہیں. دوستو، ایام تشریق 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، یہ 4 دن ہیں، اور ان 4 دنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کے دن قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ سواری پر سوار ہو جاؤ اور لوگوں میں با آواز بلند یہ اعلان کرو، الا لا یصومن احد فی ایام التشریق فانها ایام اکل و شرب. خبردار کوئی بھی شخص ایام تشریق میں روزہ نہ رکھے، کیونکہ یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. بعض روایات میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ تشریق کے دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. تو دوستو، ان دنوں میں ذکر کا معمول بنانا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اور اپنی طبیعت کے مطابق کچھ نہ کچھ کھانے میں گوشت کا استعمال کرنا چاہیے. ان 4 دنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کے دن قرار دیا ہے. اسی وجہ سے ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ ابھی حدیث پاک میں گزرا. پورے سال میں کل 5 دن ہیں جن میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا. ایک یکم شوال المکرم یعنی عید الفطر کا دن، اور 4 دن یہ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو کھانے اور پینے کا دن، گویا اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، اس وجہ سے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے. تو ہمیں ان دنوں میں اپنی طبیعت کے مطابق کھانے میں گوشت کا بھی استعمال کرنا چاہیے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.